اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام نے چلتے وقت زینب کے کان میں کہا تھا، زینب تمہیں زندہ رہنا ہے اے علی کی بیٹی، تم اگر مر گئیں تو میری قربانی بھی فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی یادداشت بڑی کمزور ہے، 2-4 سال بعد سب بھول جائیں گے، میرا خون کربلا کی ریت میں کھو جائے گا۔ امام نے بار بار بہن کے کان میں کہا تھا اور بہن نے عزم کیا تھا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، میری زندگی کی ہر سانس حسین حسین پکارے گی، اس لہو کی ایک بوند کا حساب دینا ہوگا۔ زینب بنت علی نے تہیہ کر لیا تھا۔ علی ابن حسین نے بھی پھوپھی کی بات کو دل میں رکھ لیا تھا۔ کل تک جو بیمار کروٹ تک لینے کی سخت نہ رکھتا تھا، تو کو سلاسل کا بوجھ اٹھائے مردانہ وار قدم اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ میں ان اونٹوں کی مہار تھی جن پر بے پردہ ماں اور بہنیں سوار تھیں۔ تن کا بخار من میں بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ قدم قدم پر ٹھکر لگ رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں تیرے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ہمت کیا تھی، ہمت جوان تھی، زندہ رہنے کی ضد ارادے کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ہر حال میں زندہ رہنا ہے، قسمت جو کچھ دکھائے دیکھنا ہے۔ ادھر کوفے کا یہ حال تھا کہ خبروں پر ناکہ بندی تھی، واقعی کربلا کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہیں پڑنے دی گئی تھی، تمام پیش بندیاں ہو چکی تھیں۔ قاصدوں نے پہلے سے حاکم کوفہ کو فاتحین کے جلوس کی آمد کی خبر پہنچا دی تھی۔ شہر میں بس ایک ہی خبر عام تھی، کچھ باغیوں نے خلیفہ وقت کے خلاف سر اٹھایا تھا، انہیں کچل دیا گیا ہے، اب مجرم پابند سلاسل ہیں، گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں، اور ہر خاص و عام کو خلیفہ کی خوشنودی کے لیے گھر سے باہر نکل آنا چاہیے، کیونکہ اس کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے۔ کوفے کے حاکم ابن زیاد نے فتح یاب فوج کی آمد کی خبر سن کر شہر کی آئینہ بندی کا حکم دیا۔ شہر کو جگہ جگہ چراغوں سے جگمگایا گیا، گلی گلی کوچہ کوچہ میں رقاصاؤں کے انبوہ جمع کیے گئے، فضا نغموں اور نعروں سے گونج اٹھی۔ کوفے والے پہلے ہی سے ابن زیاد کے عتاب سے خائف تھے، انہوں نے بھی کچھ یوں ہی سے جشن شاہی میں حصہ لینے کا ارادہ کیا۔ ابن زیاد کو ڈر تھا کہ شاید حقیقت عیاں ہونے پر لوگ آپے سے باہر ہو کر ہنگامہ کھڑا کر دیں، اس لیے اس نے پیش بندی کے طور پر اعلان کروا دیا تھا کہ خبردار کوئی ہتھیار بند ہو کر نہ آئے، خبردار اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار پایا گیا تو اس کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا زندان میں بند کر دیا جائے گا۔ دوسرے دن ابن سعد بڑے کروپر سے لاؤ لشکر کے ساتھ شہر میں شادیانے بجاتا ہوا داخل ہوا۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ قیدیوں کی حالت تو ایسی تھی کہ اگر کوئی اپنے قریبی عزیز بھی ہوتے تو مشکل سے پہچان پاتے۔ نیزوں پر آویز سر خاک اور خون میں لتڑے ہوئے تھے۔ دوسرے کسی کے شان و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ قتل حسین کا جشن ہے، یہ قیدی رسول خدا کے عزیز اور پیارے ہیں، سمجھے کوئی قبیلے کے باغی ہوں گے۔ سب کی رنگتیں بدل سی گئی تھیں، ہڈیوں کے ڈھانچے قید و بند کی صعوبتیں سر جھکائے جھیل رہے تھے۔ عام قاعدے کے مطابق تماشبین قیدیوں پر اینٹ پتھر پھینک رہے تھے۔ ایک شخص نے لڑکھڑاتے ہوئے ابن حسین کو دیکھ کر قہقہہ لگایا، اے دشمن اسلام! آپ نے فرمایا، اے نیک بخت تو جانتا ہے میں کون ہوں؟
ہاں جانتا ہوں تم دین اسلام کے دشمن ہو۔ علی بن الحسین نے کہا تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، میں اپنے جد امجد کے عقائد کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ابن حسین ہوں، وہ سامنے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے۔ پہچانتے ہو حسین ابن علی کو؟ ایک عمر رسیدہ آدمی نے آنکھیں چندیا کر دیکھا اور اس پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ یا خدا، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے۔ وہ شخص چیخنے لگا، زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ آگ کی طرح یہ خبر مجمع میں پھیل گئی۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیزوں پر چڑھے سر دیکھنے لگے، پہچان کر پاگلوں کی طرح بال نوچ کر سر پیٹنے لگے۔ ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں نے حملہ کر کے سروں کو چھیننے کی کوشش کی۔ ابن زیاد کی فوج پہلے سے اس گڑبڑ کے لیے تیار تھی۔ گھوڑے سوار مجمع کو کچلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور نیزوں کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ جلد سے جلد سب قیدیوں کو قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ کوفے کا جشن ماتم حسین میں تبدیل ہو گیا۔ ہر گھر سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یا خدایا، اے اللہ، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے۔ یا حسین کی صدائیں چاروں طرف سے آنے لگیں۔ لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کو پرسہ دینے لگے حسین کا۔ یہ خبر آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ سن کر پہلے تو کوفے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا، پھر لاکھوں سینوں سے ایسی دلدوز صدائے یا حسین بلند ہوئی کہ سارا شہر تھرا گیا۔ لوگ پاگلوں کی طرح رونے پیٹنے لگے، سر کے بال نوچ کر کپڑے پھاڑنے لگے۔ اس میں زینب بنت علی نے اپنے چہرے سے الجھے ہوئے بالوں کی نقاب تھوڑی سی سرکائی اور کوفے والوں کو پکار کر مخاطب کیا، اے کوفیو، تم مکار اور جھوٹے ہو، تم وعدہ شکن ہو، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے اور توڑ دیے، تم نے میرے بھائی حسین ابن علی کے ساتھ فریب کیا، انہیں وطن سے بے وطن بنایا، اور جب وہ یہاں آئے تم بزدل کیدڑوں کی طرح اپنی جانیں بچا کر دبک گئے اور انہیں وحشی درندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا، انہیں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم تم آنسو بہانے آئے ہو، خدا کرے یہ آنسو تمہاری آنکھوں سے ہمیشہ بہتے رہے۔ بغیرت انسانوں، تم نے اپنے دامن پر جو گھناؤنا داغ لگایا ہے یہ قیامت تک نہ چھوٹے گا۔ تم نے ایک ایسے انسان کے ساتھ دغا کی جو تمہارا دینی اور دنیاوی رہنما تھا۔ خدا تمہارا یہ گناہ کبھی معاف نہ کرے گا، دنیا تمہاری مکاریوں کو کبھی معاف نہ کرے گی۔ بے رحمو، تم نے رسول خدا کے معصوم نواسے کو ذبح کر دیا، ان کے ننھے ننھے بچوں کو پیاسا ختم کر دیا، ان کی بہو بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار کر ان کی بے حرمتی کی۔ اب تم رو رہے ہو۔ زینب بنت علی کی آواز سن کر کوفے والوں کی جان نکل گئی، خوف سے آنکھیں نکل پڑیں، در و دیوار سے سر پھوڑنے لگے، بال نوچنے لگے، اور میرے ساتھ نے ایک دم حالات بگڑتے دیکھ کر قافلے کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ لوگ جو جمع ہو گئے تھے تلواروں اور برچھیوں سے پرے دھکیل کر راستہ بنایا، مگر مجمع بے قابو ہو چکا تھا۔ ایک دم سے سب کو تلواروں اور خنجروں پر رکھ لیا گیا۔ اتنا خون بہایا گیا کہ کوئی واپس جانے کے قابل نہ رہا۔ بڑے خون خرابے کے بعد جلوس کو فوج نے حلقے میں لیا اور تیزی سے قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو لوگ باقی بچ گئے تھے قافلے کے ساتھ روتے پیٹتے چلنے لگے۔ وہ شہر جو دم بھر پہلے دلہن کی طرح سجا ہوا تھا ماتم کدہ بن گیا۔ علی کی بیٹی نے کوفے کو فتح کر لیا تھا۔ ہر گھر سے ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایسا بھیانک واقعہ کبھی سننے میں بھی نہ آیا تھا۔ قتل، اور وہ بھی آل رسول کا قتل، اور ایسی بے دردی سے۔ بڑی مشکلوں سے جلوس بھاگم بھاگ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ خولی اور بشیر بن مالک فخر سے سینہ تانے امام مظلوم کا سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور جھوم جھوم کر شعر پڑھنے لگے۔ اے امیر، ہم پر سونے چاندی کی بارش کر دے، جواہرات سے ہمارے دامن کو پر کر دے کہ ہم ایسے بلند مرتبہ شہنشاہ کا سر لائے ہیں جو پیغمبر خدا کا پیارا نواسا تھا۔
اور ہر طرح سے ایک بلند مرتبہ انسان تھا۔ ابن زیاد نے چیخ کر کہا، کم بختو، اگر تم حسین کو عظیم انسان سمجھتے ہو تو پھر انہیں قتل کیوں کیا؟ اس بات پر جی چاہتا ہے تمہاری گردن اڑا دوں۔ بشیر بن مالک سہم گیا، سمجھا ضرور ابن زیاد کی نیت خراب ہو رہی ہے، یزید کے دربار سے ملنے والے انعام و اکرام میں بھانجی مارنے کا ارادہ ہے۔ وہ تو چپکے سے سرک گیا، مگر اسی رات اسے کسی گمنام آدمی نے ختم کر دیا۔ ابن زیاد نے قیدیوں کو اسی جیل خانے میں بھجوا دیا جو مسجد کے قریب تھا۔ یہ وہی کوفہ تھا جہاں 20 سال قبل علی ابن ابی طالب کی حکومت تھی۔ انہوں نے بڑی جاں فشانی سے کوفے کی تعمیر کی تھی۔ انہیں کوفیوں پر بھروسہ بھی تھا۔ ایک دن وہ تھا جب زینب اور ام کلثوم یہاں شہزادیوں کی طرح رہا کرتی تھیں۔ بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کی بہو بیٹیاں ان کی خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے بڑے فخر کی بات سمجھتی تھیں۔ آج کوفے کی سب سے کم حیثیت عورتیں بھی ان کے پاس آتے ہوئے تکلف محسوس کر رہی تھیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو حاکم ان کو چھوڑے گا نہیں، جان سے مار دے گا۔ کوفے کے حالات بھی بگڑ رہے تھے۔ کچھ منچلے انسانوں نے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر چھیننے کی کوشش کی۔ جگہ جگہ چھپ کر لوگ واقعہ کربلا کی چھان بین کرتے رہے، واقعات کی تفصیل سن کر سر پیٹتے۔ ابن زیاد کے خلاف نفرت اور غصے کا طوفان اٹھا جو نہایت بے دردی سے دبا دیا گیا۔ آخر نہتے انسان کیسے ہتھیار بند فوج کا مقابلہ کرتے؟ اندر ہی اندر خون کے گھوٹ پیتے رہے، چھپ کر جلسے ہوتے، خود اپنی اس غلطی پر سر دھنتے۔ غرض خون حسین رنگ لانے لگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔